سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو جانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود اللہ کے حضور ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء کو خوب اندھیرے میں پڑھو، بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے، اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں رہنے میں کیا ثواب ہے، تو پھر جگہ لینے کے لیے قرآن اندازی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، اصل بادشاہ میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز نہیں ہے جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر فرمایا جہنم سے بچو،
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اس سے تمہارا سونا، کھانا اور پینا بند ہو جاتا ہے، لہٰذا سفر میں جب تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ تو جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ۔